جو ہمارے آقاؤں کا آقا ہے، ہمارے پیروں کا پیر ہے، جس کو دنیا خیر التابعین سید التابعین حضرت اویس قرنی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بڑا نام ہے اویس قرنی کا۔ یہ اویس قرنی وہ ہیں، حضور کو کبھی دیکھا نہیں، حضور علیہ السلام کو دور میرے نبی کا پایا، لیکن کبھی دیکھا نہیں میرے آقا علیہ السلام، کبھی نہیں دیکھا، اور تڑپ تھی میرے اور آپ جیسا جو عاشقوں کی فہرست میں سب سے نیچے ہے، سب سے کم درجے سے محبت کرنے کا، محبت کرتے ہیں، یہ ہے محبت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ہمیں چیلنج کرے گا تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے حق نہیں ادا کرتے جو حق ہے، ایک دم گرے پڑے درجے کے، آخری درجے کے، لیکن ہے محبت ہے، محبت ہے، بہت کم ہے لیکن بہت زیادہ ہے، بلکہ اتنی بھی کم ہے کہ اتنی کم بھی نہیں بتا سکتے کتنی، لیکن بہت تھوڑی سی۔ تو اپنے جیسا دعا کرتے اللہ لاک ڈاؤن جلدی سے کھل جائے۔ کیوں کھل جائے؟ تمنا یہ ہے، 1.5 سال ہو گیا، سال میں 2 بار بلاتے تھے، کبھی 3 بار، کبھی 1 بار، اب 1.5 سال ہو گیا حاضری نہیں ہوئی، اللہ لاک ڈاؤن کھول دیتا کہ محبوب کے یہاں پہنچے، بس یہی تمنا۔ کچھ لوگ چاہ رہے لاک ڈاؤن کھل جائے تاکہ روزی روٹی شروع ہو، ہم کہتے ہیں بالکل یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن روزی روٹی کا تو وعدہ ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، لے آئے جو حصہ جو شاہو گدا مدینے سے، لے آئے حصہ جو شاہو گدا مدینے سے، تیرے نصیب کا نوری ملے گا، نصیب کا تو ملنا، یہی دعا ہوئے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ پیاری بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برس رہے، ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبارے۔ اپنے جیسا گرا پڑا سب سے نچلے درجے کا گنبد خضرا دیکھنے کو تڑپتا ہے، اور جب یاد آ جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کاش پر ہوتے تو اڑ کے چلے جاتے۔ تو اویس جیسا سچا جو عاشق ہی نہیں تھا، سراپا عشق تھا، عشق و محبت کے امام اویس قرنی روز تھے، امی آقا کی یاد آ گئی ہے، اجازت دیں تو حضور کو دیکھنے جاؤں۔ ایسے عاشق رسول تھے میرے جوانوں، جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا بھی ہوتا ہے۔ ایسے عاشق رسول تھے کہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، پتھر، تو لوگوں سے کہتے تھے لوگوں بڑے بڑے پتھر مت مارا کرو، چھوٹے چھوٹے مارا کرو۔ لوگ کہتے تھے اویس عشق کا دعویٰ بھی ہے، پتھروں سے ڈرتا بھی ہے، فرماتے تھے پتھر سے نہیں ڈرتا، میں نے کب کہا کہ مت مارو، میں تو کہتا ہوں مارو، بڑے نہیں مارو چھوٹے۔ کہا کیوں؟ کہا بڑے مارتے ہو تو چوٹ آتی، چوٹ آتی ہے تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے وضو محبوب پہ درود کیسے پڑھوں، بے وضو محبوب پہ درود کیسے پڑھوں؟ چاہتا ہوں کہ چھوٹے پتھر مارو تاکہ زخم نہ آئے، خون نہ نکلے، تاکہ تمہارا کام بھی چلتا رہے، میرا کام بھی چلتا رہے۔ محبوب کا نام با وضو لیتا، ہائے ہائے کیا ادب تھا، اور جتنا ادب ہوگا اتنا عشق ہوگا، جتنا عشق ہوگا اتنا ادب ہوگا۔ اور پھر ماں کا کتنا خیال، دن بھر اونٹ چراتے تھے، جتنی تنخواہ پیسے اجرت ملتی تھی سب سے ماں کی خدمت کرتے تھے، اور اپنے لیے لوگ جو کپڑوں کی چندیاں پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کے دھلتے تھے اور پیون لگا لیتے، اور لوگ جو کھجور کھا کے گٹلیاں پھینک دیتے تھے اس کو ڈھونڈتے تھے، دھوتے تھے، کوٹ کے پھینکتے تھے، اس پہ پانی پی لیتے تھے۔ پورے پیسے ماں باپ پہ خرچہ، ماں پہ خرچہ کرتے، پورے پیسے ماں پہ خرچہ کرتے تھے۔ اور آج تھوڑی سی دولت آتی ہے ماں سے چھپا کر، باپ سے چھپا کے، کتنی حیرت ہے جب ہم گھر میں نہیں ہوتے تھے اور اچھی چیز آتی تھی تو ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اچھی چیز آتی تھی ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اور آج ہم اچھی چیز لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ماں سے چھپا کر لاتے ہیں، ماں نہ دیکھ لے۔ اگر 4 آم آتے تھے، 4 آم آتے تھے، 5 کھانے والے ہوتے تھے، چاروں بچوں میں ماں 4 آم تقسیم کر دیتی تھی، اور ایک بچہ کہتا تھا ماں تم بھی کھاؤ نا، تو ماں کہتی تھی بیٹا مجھے آم اچھے نہیں لگتے،
مجھے آم اچھا. مٹھائی سب کو بانٹتی تھی. غربت پہلے تو غربت کا ماحول تھا, اب تو دولت اب ہے. مٹھائی سب کو بانٹتی تھی, سب کو دے دیتی تھی, خود کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا. کوئی بچہ اگر وفادار کہہ دے ماں تم بھی کھاؤ نا, بیٹا مجھے مٹھائی اچھی نہیں لگتی, اچھی نہیں لگتی مجھے. ایسی ماں آج اس کے لیے جب ہم نہیں کھاتے تھے ہاتھ سے کھلاتے, منہ پھیر لیتے تھے, منہ پکڑ کے کھلاتے. میرا لال, میرا چاند, میرا جگر کا کھا لے. اور آج ماں بیمار پڑتی ہے تو ہم قریب نہیں. یہی اصلاح دی. یاد رکھنا اپنی جہنم بنا رہے ہو جہنم, اور صرف جہنم نہیں دنیا میں ذلت کا سامان پیدا کر رہے ہو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہر پاپی اور مجرم کو آخرت میں عذاب ملتا ہے, ماں کا دل دکھانے والے کو دنیا ہی میں عذاب ملتا ہے. آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے, اگر اچھا کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے اچھا کرے گی, اور برا کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے بدسلوک کرے, بد سے زیادہ بدسلوکی کرے گی. ہمارے پاس آج کہتے ہو میرا باپ نماز نہیں پڑھتا, میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ باپ کے ساتھ حسن سلوک نماز کی وجہ سے نہیں ہے, باپ ہونے کی وجہ سے. اگر باپ شرابی ہے تو بھی اچھا سلوک کرو, باپ بے نمازی ہے تو بھی اچھا سلوک کرو, حتیٰ کہ باپ اگر مسلمان نہیں ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ کہتے ہو شراب پیتا ہے تو تم گالی دو گے اسے؟ نہیں. محبت سے منع کر سکتے ہو تو کرو, نہیں مانتا ہے منع کرو پیار سے, جھڑک نہیں سکتے, گالی نہیں دے سکتے, مار نہیں سکتی. ایک عورت نے کہا حضور میری ماں شراب پیتی ہے, کہا محبت سے منع کر, نہیں مانتی ہے, کہا جب شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے اس کو اٹھا کے لا کے اس کے بستر پہ سلا دیا. ماں باپ کا ادب نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ماں باپ کا ادب ماں باپ ہونے کی وجہ سے. تو ویسے کرنی ماں پر پورا خرچہ کرتے اور خود کھجور کی گٹلیاں کھاتے تھے, پانی پیتے, کپڑے پڑے ہوئے ملتے تھے تو پہن اس کو سی لیتے. اور روز کا معمول ہے, آتے امی حضور کی یاد آ گئی, جاؤں آقا کی. ماں سمجھاتی بیٹا بہت خوبصورت ہے اپنے آقا, بڑے حسن والے ہیں, جو جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. ابو بکر جیسا گیا ان کا ہو گیا, عمر جیسا گیا ان کا ہو گیا, عثمان جیسا گیا ان کا ہو گیا, علی تو انہی کے گھر میں پلے, انہیں کب چھوڑ سکتے ہیں. جو جاتا ہے, ارے بڑے بڑے عقلمند جاتے بیٹا انہی کے ہو جاتے ہیں, تو پہلے سے دیوانہ ہے, تو جائے گا واپس نہیں آئے گا. اور بیٹا واپس نہیں آئے گا, وہاں تو ہزاروں ہے دل لے کر کھڑے ہیں, میرا تیرے سوا کون ہے, میری خدمت کون کرے گا, میں دیکھ نہیں سکتی, میں چل نہیں سکتی, میں کوئی کام نہیں کر سکتی, میرا کیا حال ہوگا. ماں میں واپس آؤں گا, وعدہ کرتا ہوں. نہیں بیٹا نہیں جانا, تو واپس نہیں آئے گا, اس لیے کہ میں جانتی ہوں جو آتا ہے وہاں سے سناتا ہے کتنا حسن والا ہے, وہ کیسا حسن والا ہے, کیسے حسن کا پیکر ہے. اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں گا وہ کمال حسن حضور ہے. میرے امام کی زبانی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بیٹا تو نہیں آئے گا, وہ بہت درست اخلاق والے, کردار والے, بڑے سکی, جو جاتا ہے انہی کا ہو. ارے انسان تو انسان ہے, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. سدرا پہ جبریل کا بھی من نہیں لگتا, وہ بھی وہاں پہ چھوڑ کے تمنا کرتے کہ کوئی کام آئے اور جلدی سے جاؤں مدینے کی گلیوں میں اور آمنہ کے لال کا دیدار کروں. وہ ایسا پیارا ہے, وہ ایسا حسن. تو نہیں جانا بیٹا, تو نہیں جانا. میں اپنے الفاظ کے جامع میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اس پورے واقعے کا. اس واقعے کو شیخ اکرم چشتی نے اپنی کتاب عشق رسول میں لکھا ہے. حوالہ بھی ساتھ پڑھ دوں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں ہوائی فائرنگ تو نہیں ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسے کیسے ہو سکتا. اتنے ذہین ابھی ہم نہیں ہوئے کہ گڑھ کر کے بیان کریں, ابھی پڑھ کر ہی بیان کرنے کی منزل ہے. ابھی اتنی ذہانت ہمارے, پڑھنے میں محنت کم لگتی ہے, گڑھنے میں محنت زیادہ ہے. اس کے لیے مائنڈیڈ ہونا ضروری ہے, اور ہم لوگ اتنے مائنڈیڈ نہیں کہ ہم گڑھ کر بیان کریں. اس کے لیے بہت ذہین خطیب چاہیے. بہرحال تو اویس قرنی, ہاں یہ ضرور ہے
کہ ہم ترجمہ نہیں کرتے، ترجمہ نہیں کرتے، مفہوم پیش کر دیتے. تو اویس کرنی، امی جاؤں؟ نہیں جانا. امی جاؤں؟ ایک دن ماں نے سوچا، یہ روز روز کی کہانی ہے، روز آتا ہے صبح کہتا ہے جاؤں جاؤں. آج اس سے ایسی بات کہوں گی کہ آج کے بعد جانے کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا، نہیں اجازت دے گا. میں بھی شرمندہ، کب تک منع کروں؟ میرے بھی تو نبی ہیں، کب تک روکوں؟ مجبور ہوں تو روک رہی ہوں، لیکن آج ایسی بات کروں گی آج کے بعد اجازت لینا بھول جائے گا. صبح ہوئی، سورج نکلنے سے پہلے اویس قرنی آئے. امی آج بہت یاد آئے حضور. جاؤں امی میں مدینہ شریف؟ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جس دن حضور یاد آئیں سمجھ لو کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا. آقا یوں ہی یاد نہیں آتے، پہلے وہ ہمیں وہاں یاد کرتے ہیں، پھر وہ یاد آتے ہیں. فیض پور، فیض اللہ نگر والوں، آج انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے، اسی لیے تو یاد آ گیا. جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. وہ یاد آتے ہیں نا، تو پہلے یاد کرتے تو یاد آتے ہیں. تو بہرحال اویس کرنی نے کہا امی بہت یاد آئی آج محبوب کی، جاؤں میں حضور سے ملنے؟ میں واپس آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں. ماں نے کہا جا. اویس میرے بیٹے تم جا سکتے ہو، جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم 8 پہر کے اندر اندر واپس نہیں آئے تو میں تمہیں دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی معاف نہیں کروں گی. جاؤ جاؤ. 8 پہر، 8 پہر کا مطلب کتنا؟ 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا. اور اگر 24 گھنٹے میں نہیں آئے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہے کہ جاؤ فیض اللہ نگر سے 5 منٹ میں بریلی شریف حاضری دے کے واپس آؤ. ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے یمن سے مدینہ منورہ، اور 1 مہینہ واپس آنے کو لگتا ہے. اور ٹائم کتنا؟ 8 پہر. یعنی انہوں نے 24 گھنٹے نہیں کہا، انہوں نے 8 پہر کہا. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ انہوں نے گھنٹے کیسے کہہ دیے. ارے بھائی انہوں نے نہیں کہا، میں نے سمجھانے کے لیے کہا. یہ بیچ بیچ میں بڑی وضاحتیں کرنی لگتی ہے، ورنہ لوگ زبردستی گلے پڑتے ہیں. ہاں عجیب حالات ہو گئے، کچھ لوگ سننے نہیں آتے، کچھ سونگنے آتے ہیں، تو سونگنے والوں کا بھی مجھے خیال کرنا پڑتا ہے. ہاں، اور آج کل ہمارے ساتھ یہ مشکل زیادہ پیش آ رہی ہے. دعا کرے اللہ اس مشکل کو آسان کر دے. 24 گھنٹے میں اویس واپس آنا، ورنہ یہاں نہیں وہاں بھی معاف نہیں کروں گی. جی امی. دیکھا نہ تاؤ، دیوانگی تھی، عشق تھا. کیسا؟ یوں کہہ لو کہ عشق رسول کا نشہ تھا. نشے میں کون کیا سمجھتا ہے؟ نشہ عشق رسول تھا. اچھا اجازت جاؤں؟ ہاں جا، لیکن یاد ہے نا 8 پہر میں واپس آنا ہوگا. جی امی. دوڑ پڑ، کچھ ساتھ نہیں لی، دوڑ پڑے سے. صبح صبح فجر کے بعد دوڑنے لگے. دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی پہنچیں گے. دوڑتے دوڑتے خیال آیا اویس یہ راستہ محبوب کے گھر کی طرف جاتا ہے، اس میں دوڑنا کیا محبوب کی راہ کی توہین نہیں ہے؟ جو راستہ محبوب کے گھر کی طرف جاتا اس پہ دوڑنا بے ادبی نہیں؟ دھیرے دھیرے چلنے. ماں کا خیال آیا 8 پہر میں واپس آنا ورنہ معاف نہیں کروں. دوڑنے لگے. ماں کا خیال آتا تو دوڑتے، محبوب کا خیال آتا دھیرے دھیرے چلتے. آخر عشق کے اس امتحان میں اویس کامیاب ہو گئے. اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ جا، میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے. ہمارے یہاں اہل سنت کے نزدیک طویل فاصلے کو چند قدموں میں طے کر لینا یہ بطور کرامت جائز ہے. اس پر بہت دلیلیں دی ہمارے بزرگوں نے، جس کو کہتے ہیں طی مکانی،
یہ ان کی اصطلاح میں ہے کہ بڑے راستے کو چند قدم میں طے کر لینا. بہت سے ایسے ہمارے صوفیہ بزرگ ہیں جو رات گزارتے تھے اللہ کے حرم میں, ایک طویل ان کی فہرست ہے. بہرحال تو اللہ نے حکم دیا زمین کو, زمین سمٹ جائے, میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دو. زمین سمٹ گئی, ابھی سورج بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ اویس قرنی مدینے کی سرحدوں کے قریب ہو گئے. کیا دیکھا, ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے پاک سے ہوائیں آ رہی ہیں, کھجور کے درخت ہے, شہر مدینہ منورہ ہے. جو لوگ مدینہ شریف گئے وہ جانتے ہیں جب دور سے آقا کا پیارا پیارا خوبصورت شہر نظر آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے نئی زندگی مل گئی. اللہ اکبر. مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں زندگی پاتے نہیں چاہتے مدینے جو حسن, بلکہ یہ کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. نئی زندگی ملتی ہے جب مدینے. اللہ وہ دن آپ سب کو دکھائے, جتنے سن رہے ہیں سب کو دکھائے. میری ماں بہنوں کو جب مدینے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے زندگی پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوگا. اللہ بار بار دکھائے, ہر بار دکھائے, اور ایک بار ایسی حاضری ہو کہ کبھی واپسی نہ ہو. ایک بار ایسی حاضری, ایسی حاضری, ایک بار ایسی حاضری ہو. یا رسول اللہ آپ بہت سخی ہے, سب کی سنتے ہیں, ہماری بھی سن لیں. ایک بار ایسی حاضری ہو پھر کبھی واپس. مدینے والے کہے مقامی ہونٹ کے در پہ مقام ہے, یہی تمنا ہے اور کوئی تمنا نہیں. ایسی حاضری ہو پھر کبھی واپسی نہیں. آپ کا کام کرتے کرتے آخری دم آپ ہی کے قدموں میں سو جائے. جب گنبد خضرا نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میں بے سہارا نہیں ہوں, میرا کوئی دنیا میں موجود ہے. بہت اچھا لگتا ہے. بسوں میں لوگ اٹھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسا لگتا ہے یہ دیکھنے والے جانتے. اللہ دکھائے بار بار, اللہ پھر نصیب. اویس قرنی نے بھی مدینہ شریف کی ہواؤں کو, فضاؤں کو, درختوں کو دیکھا. اب دوڑتے نہیں, رک گئے, دیوانگی کرتے. میں ان کے اس سفر کی عکاسی اپنے الفاظ کے جامع میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچہ بچہ سمجھ جائے. پتھر کو دیکھا, اٹھایا, چوما, آنکھوں سے لگایا. پتھروں, اے محبوب کے شہر کے پتھروں, اے پتھروں, اے مدینے کے پتھروں, تم کتنے خوش نصیب ہو. میں ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہوں, تم تو اس کو بار بار دیکھتے. وہ چلتا ہوگا تو تم اس کے نالین کو بوسے دیتے, چومتے, روتے, آنکھوں سے لگاتے. درختوں سے کبھی لپٹتے, کبھی مدینے کی دیواروں کو چومتے. اے دیوار مدینہ تم کتنی خوش نصیب ہو. جب میرا یار چلتا ہوگا, ہوائیں آتی ہوگی تو اس کا دامن تم سے لگ جاتا ہے. تم کبھی اس کے دامن کو, کبھی اس کے چہرے کو نگاہوں سے بوسہ دیتی ہیں. یہ دیوانگی کرتے کرتے آگے بڑھتے, مسجد نبوی کے دروازے پہ آتے, اور آ کر کے کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں حضور کہاں ہے. دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یہ نماز کا وقت نہیں ہے, اب ظہر میں حضور مسجد آئیں گے. حضور گھر گئے, مجھے ابھی ملنا ہے, اسی وقت میں, مجھے ابھی ملنا ہے, اسی وقت ملنا ہے. ابھی ملنے کا ٹائم نہیں, یہ ٹائم گھر پہ رہنے کا ہے, اور اگر جلدی ہے گھر جاؤ. اما عائشہ کے حجرے میں اس وقت محو استراحت. آئے, امی عائشہ سے کہا امی جان حضور ہیں. اندر سے آواز آئی نہیں, وہ کہیں باہر گئے, کام سے, سفر میں نہیں گئے, کام سے گھر کے باہر گئے. ظہر تک انتظار کر, آئیں گے ملنے. سرد آہ کھینچی, ہائے ناکامی, ہائے ناکامی, زور سے بلند آواز, ہائے ناکامی. بڑی منت و سماجت سے اجازت لی لیکن ملاقات نہ ہو سکی. امی جان حضور آئیں گے نا, میرا سلام کہنا, میری امی کا سلام کہنا, اور میرے آقا سے کہنا
میری ایک بات کہ حضور جب قیامت کے دن سب کی شفاعت کریں گے تو مجھے اور میری ماں کو بھی یاد رکھیں گے، ہمیں نہیں بھولیں گے، بس اتنا کہنا ہے۔ ام المومنین نے دیکھا درد ہے، تڑپ ہے، کرب ہے، کہنے لگی رکو حضور کہیں کام سے باہر گئے، آ جائیں گے مل لینا۔ نہیں امی جان، مجھے واپس جانا ہے، اس سے پہلے کہ 24 گھنٹے گزر جائے مجھے واپس جانا ہے۔ کہاں جانا ہے واپس؟ یمن جانا ہے، قرن جانا ہے، قرن میں۔ اب امی جان کو ایسا لگا 1 مہینے لگتے ہیں جانے کو، یہ کہتا ہے 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے شاید کوئی دیوانہ، اس کو عقل نہیں ہے۔ تب عقل نہیں تو امی جان نے دیکھا بال بکھرے، بڑی بڑی داڑھی، بڑا سا چہرہ، بڑی آنکھیں، سرخ پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ پر سفید انڈے جیسا نشان۔ کہا 24 گھنٹے میں یمن پہنچنے کی بات کرو، تم دیوانے تو نہیں ہو، 1 مہینہ لگتا ہے۔ رکو، کہ نہیں میری ماں نے مجھے 8 پہر کا ٹائم دیا ہے، اور میری ماں نے کہا ہے اگر 8 پہر میں واپس نہیں آئے گا معاف نہیں کروں گی۔ میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں کا دل دکھے گا تو میرے محبوب کا دل دکھے گا۔ میں ماں کا دل دکھا کے محبوب کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ میں جا رہا ہوں، بہت امید لے کر آیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ ان کو میرا سلام کہنا اور ایک گزارش کرنا کہ قیامت میں میری اور میری ماں کی شفاعت کریں گے۔ تیرا نام بتا، تو کون ہے؟ نہیں امی جان، میرا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا محبوب میرا نام جانتا ہے۔ کتنا یقین تھا، جو سچے عاشق ہیں ان کے نام بھی جانتے ہیں۔ رو پڑے۔ امی جان نے کہا رکو، ٹھہرو، نہیں امی، ماں کا دل دکھے گا، نہیں دل دکھا سکتا، واپس جانا ہے، نام بتاؤ۔ نہیں، محبوب نام جانتا ہے، سلام کہنا، دعا کے لیے کہنا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ امی جان حیران ہو گئی، چلے گئے اویس۔ اویس ابھی مدینے شریف کے باہر بھی نہ پہنچے ہوں، آقا گھر میں آئے، گھر میں آ کے دائیں طرف بائیں طرف دیکھا، پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ امی جان نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو روز ہی لوگ آتے، کوئی نہ کوئی پوچھ کے جاتا ہے، کیا کوئی آیا تھا؟ آقا نے فرمایا عائشہ جو روز آتے ہیں وہ الگ ہیں، آج کوئی خاص آیا تھا، اس لیے کہ مدینے کی ہواؤں اور فضاؤں میں میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ مدینے کی فضاؤں میں میرے عاشق کی خوشبو، کوئی آیا تھا؟ امی جان نے کہا ہاں، اگر کوئی خاص آیا تھا ایک دیوانہ تھا، داڑھی بکھری ہوئی، بڑا سا سر، روپ دار چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان۔ اچھا میرا اویس آیا تھا، اچھا میرا اویس آیا تھا۔ حضور وہ کہتا ہے نام آپ کو پتہ ہے، نام نہیں بتایا۔ اچھا وہ قرن کا رہنے والا تھا، یمن کا ذکر کیا تھا؟ ہاں یمن کا، قرن کا ذکر کیا تھا، دیوانگی کر رہا تھا، کہتا تھا کہ 8 پہر میں پہنچنا ہے ورنہ ماں ناراض ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جانتی وہ کون؟ عائشہ جانتی وہ کون ہے؟ نہیں جانتی۔ آقا نے فرمایا عائشہ میری امت کا وہ مقبول بندہ ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کرتا ہے، اس کی دعا سے اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کر دے۔ وہ اس مقام پہ کیسے پہنچا؟ حضور فرماتے ہیں میرے عشق میں ماں کا خدمت گزار اور وفادار ہو گیا، ماں کی خدمت میں اللہ نے اس کو اس مقام پہ پہنچا۔ اور جب قیامت میں وہ آئے گا اویس میرا وہ دیوانہ، تو 70,000 فرشتے اویس کے ہم شکل ہوں گے، اور وہ پلسرات سے 70,000 ہم شکل فرشتوں کے ساتھ گزرے گا، لوگ اس کو پہچانے، وہ کہے گا وہ اویس، وہ اویس۔ کیوں؟ اس نے دعا کی ہے اے اللہ میں آقا کو پہچانوں، میرا محبوب مجھے پہچانے، اور تیسرا کوئی مجھے نہیں پہچانے۔ عشق میں یوں گم ہوئے، وجہ کیا بنی؟
ماں کی فرما برداری، ماں کی وفاداری۔ سنیوں، آج ہمارے ماں باپ کا کیا حال؟ آج لوگ دعا کرتے بڈھا بڈھی مر جائے، بہت پریشان کیے ہوئے ہیں، ڈوکری بولتے ہیں ماں کو، ڈوکرا بولتے باپ کو۔ یہ حالات ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ ماں باپ سے بڑی نعمت تمہارے گھر میں کیا ہے؟ وہ تمہاری جنت ہے۔ ان کی قدر کرو، ان کی دراز بالخیر کی دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔